پاکستان معاشی استحکام کے سفر پر گامزن IMF پروگرام مائکرو اکنامک استحکام لایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی دبئی میں پاکستانی شخصیات اور سرمایہ کاروں کے ساتھ بیٹھک۔ کہا مہنگائی 2% پر آ گئی، شرح سود 12% تک آنے سے معاشی اشاریے بہتر ہوئے۔ جنوری میں ترسیلات زر $3 ارب تک پہنچ گئے۔ نوجوانوں کے لیے IT اور AI میں مواقع پیدا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم آج دبئی میں ورلڈ گورنمنٹ سمٹ میں شرکت کریں گے۔ کلیدی خطاب میں اقتصادی ترقی، ڈیجیٹل تبدیلی اور اصلاحات سے متعلق پاکستان کے ویژن پر روشنی ڈالیں گے۔ جنوری میں ترسیلات زر میں 25% کا بڑا اضافہ ریکارڈ۔ اوورسیز پاکستانیوں نے $3 ارب کا قیمتی زر مبادلہ بھیجا۔ اسٹیٹ بینک نے تفصیلات جاری کر دیں۔ سعودی عرب میں کام کرنے والے پاکستانیوں نے سب سے زیادہ $72 کروڑ 83 لاکھ بھیجے۔ UAE سے $62 کروڑ 17 لاکھ، برطانیہ سے $44 کروڑ اور امریکہ سے $30 کروڑ آئے۔ رواں مالی سال کے 7 ماہ میں ترسیلات زر میں 32% اضافہ ہوا۔ بیرون ممالک مقیم پاکستانیوں نے رواں مالی سال $31 ارب بھیجے۔ ایک سال پہلے 16 ارب موصول ہوئے تھے۔ صدر آصف زرداری کی لزبن میں اسماعیلی کمیونٹی کے نئے پیشوا پرنس رحیم الحسینی سے ملاقات۔ ان کے والد پرنس کریم آغا خان چہارم کی وفات پر تعزیت کا اظہار۔ صدر مملکت نے مرحوم آغا خان کی پاکستان اور انسانیت کے لیے خدمات کو سراہا۔ بولے پاکستانی قوم سچے دوست اور عظیم انسان دوست شخصیت سے محروم ہونے پر سوگوار ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا پرتگال جاتے ہوئے ترکیہ میں مختصر قیام۔ استنبول ایئرپورٹ پر ترک ہم منصب رجب طیب اردگان سے ملاقات کی۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ ملک کی سب سے بڑی عدالت کے لیے مزید ججوں کے نام فائنل۔ جوڈیشل کمیشن نے سپریم کورٹ میں 6 نئے ججوں کی تعیناتی کی منظوری دے دی۔ اسلام آباد، سندھ، بلوچستان، کوئٹہ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شامل۔ اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت ہوا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد شفیق صدیقی، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ سپریم کورٹ جائیں گے۔ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنوار، پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد کے ناموں کی بھی منظوری دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس گل حسن اورنگزیب سپریم کورٹ کے قائم مقام جج ہوں گے۔ ان کی تعیناتی آئین کے آرٹیکل 181 کے تحت ہوئی۔ جوڈیشل کمیشن کے رکن جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے اجلاس کی کارروائی روکنے کا مطالبہ کیا، پھر اپنے خط کا حوالہ دیتے ہوئے اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا۔ جوڈیشل کمیشن میں اپوزیشن کی نمائندگی کرنے والے بیرسٹر گوہر اور علی ظفر بھی اجلاس چھوڑ کر چلے گئے۔ PTI سے تعلق رکھنے والے ارکان علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے اپنا موقف اجلاس کے بعد میڈیا کے سامنے پیش کیا۔ سپریم کورٹ بار اور پاکستان بار سمیت وکلاء کی نمائندہ تنظیمیں جوڈیشل کمیشن کے فیصلوں کے ساتھ کھڑی ہو گئیں۔ ملک کی 6 بار کونسلز نے مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا۔ کہا وکلاء کے منتخب نمائندے آزاد عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم قانون کے مطابق منظور ہوئی۔ وکیلوں نے ایکشن کمیٹی نامی نئی تنظیم کی جانب سے اسلام آباد کے سرینا چوک احتجاج میں شرکت نہ کی۔ کچھ دیر تقاریر کے بعد احتجاجی ٹولہ واپس روانہ ہو گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے ججز کی سینیارٹی تبدیل کرنے کے خلاف 5 ججز کی ریپریزنٹیشن مسترد کر دی۔ 3 صوبائی ہائی کورٹ سے ججز کے تبادلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیل کی گئی سینیارٹی لسٹ برقرار۔ لاہور ہائی کورٹ سے ٹرانسفر ہو کر جسٹس سرفراز ڈوگا سینئر پیونی جج برقرار۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز خان اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز نے ریپریزنٹیشن فائنل کی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق سے قانونی امور کی ذمہ داری واپس لے لی گئی۔ ایڈیشنل جج جسٹس راجہ انعام امین منہاس اسلام آباد ہائی کورٹ کے قانونی امور کے جج مقرر کر دیے گئے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کی منظوری سے ڈپٹی رجسٹرار نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
لاہور ہائی کورٹ میں تعینات ہونے والے 9 ایڈیشنل ججز نے حلف اٹھا لیا۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم نے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا۔ جسٹس حسن نواز مخدوم، جسٹس وقار حیدر ایوان، جسٹس سردار اکبر علی شامل، جسٹس احسن رضا کاظمی، جسٹس جاوید اقبال وینس اور جسٹس جواد ظفر نے حلف اٹھایا۔ جسٹس خالد اسحاق، جسٹس اویس خالد اور جسٹس سلطان محمود حلف اٹھانے والوں میں شامل۔ جب بھی نون لیگ کی حکومت آتی ہے ملک میں ترقی لاتی ہے۔ نواز شریف کی لاہور ڈویژن کے ارکان اسمبلی سے گفتگو، کہا ڈیریل نہ کیا جاتا تو آج پاکستان کہیں آگے ہوتا۔ مہنگائی میں کمی سے عوام کو سکھ کا کچھ سانس آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز نے عوامی خدمت کی نئی روشن مثال قائم کی۔ پنجاب میں میرٹ پر یکساں اور معیاری ترقی کا سفر آگے بڑھ رہا ہے۔ زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں، مریم نواز نے کہا۔ نواز شریف پاکستان کی ترقی کا نام ہے۔ ارکان اسمبلی نے مریم نواز کو پنجاب کا فخر قرار دیا۔ بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے پھر پاکستان کی فضائی حدود کا استعمال۔ نریندر مودی کا طیارہ فرانس جاتے ہوئے پاکستان فضائی حدود سے گزرا۔ مودی کا طیارہ 41 منٹ تک پاکستان میں پرواز کرتا رہا۔ طیارہ 1 بجے پاکستانی حدود میں داخل ہوا۔ بھارتی حکومت نے پرواز کے لیے پاکستان سے پیش کی اجازت لی تھی۔ مودی نے روایت کے برعکس پاکستانی حکومت یا عوام کے لیے خیر سگالی کا کوئی پیغام نہیں دیا۔ غیر قانونی طریقے سے یورپ جانے کا خواب چکنا چور۔ لیبیا کے ساحل پر ایک اور کشتی حادثے کا شکار۔ کشتی میں پاکستانیوں سمیت 65 مسافر سوار تھے، 10 لاشیں نکال لی گئیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے نے لاشوں کی شناخت کے لیے ٹیم زاویہ ہسپتال روانہ کر دی۔ لیبیا کے جنوب مشرقی صحرا میں 2 اجتماعی قبروں سے 50 لاشیں برآمد۔ حکام کے مطابق انہیں انسانی اسمگلروں نے گولیاں مار کر قتل کیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کہتے ہیں ترقی اور خوشحالی کے لیے سمندری تجارت کو فروغ دینا ہوگا۔ اڑان پاکستان منصوبے میں بلو اکانومی کو خاص اہمیت رہی ہے۔ پاکستان بحریہ کے زیر اہتمام امن مشق کے چوتھے روز امن ڈائیلاگ سے خطاب، بولے امن مشق اور ڈائیلاگ سے ایک دوسرے سے تجربات سے مستفید ہونے کا موقع ملا۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے کہا درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے 2 طرفہ تعاون کو فروغ دینا ہوگا۔ بنگلہ دیشی بحریہ کے سربراہ ایڈمرل نظم الحسن بولے امن مشق سے خطے میں امن و امان کا قیام یقینی ہوگا۔ خطے میں امن نہیں، ہم امن کے لیے نکلے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم جرگوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امن کے بغیر ترقی اور خوشحالی ممکن نہیں۔ 12 سال سے تسلسل کے ساتھ آپ کے جرگوں میں شریک ہو رہا ہوں۔ قومی جرگے میں شرکت میرے لیے اعزاز ہے۔ ہم نے کہا قبائلیوں کو ان کے فیصلے کرنے کا حق دیا جائے۔ پیکا سمیت کوئی بھی قانون مستقل نہیں ہوتا۔ وفاقی حکومت نے قانون میں تبدیلی کا عندیہ دے دیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں پارلیمان چاہے تو پیکا ایکٹ میں مزید ترمیم ہو سکتی ہے، یہ اس کا اختیار ہے۔ اگر سارے کسی بات پر متفق ہوئے تو اس کو مناسب انداز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف تمام درخواستیں یکجا کرنے کا حکم، 5 مارچ تک جواب طلب۔ جسٹس فاروق حیدر نے تمام فریقوں کو نوٹسز جاری کر دیے۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر نے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا بھی پیکا ایکٹ کے خلاف درخواست پر وفاقی حکومت کو نوٹس، 2 ہفتے میں درخواست میں اٹھائے گئے نکات کا جواب جمع کرانے کا حکم۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کیس میں فریقین کے وکلاء کی غیر حاضری پر عدالت برہم۔ جسٹس جمال مندوخیل کہتے ہیں لگتا ہے وکلاء چاہتے ہیں لوگ قید میں سڑتے رہیں۔ سلمان اکرم راجہ کے معاون وکیل نے بتایا کہ ٹریفک جیم کی وجہ سے وہ عدالت نہیں پہنچ سکے۔ جسٹس جمال مندوخیل بولے گھر سے آدھا گھنٹہ پہلے نکل آتے تو پہنچا جا سکتا تھا۔ خواجہ حارث اور باقی لوگ پہنچ گئے، آپ بھی آ گئے ہیں۔ وکلاء ٹھیک ہے، وکلاء نہیں چاہتے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ جسٹس امین الدین خان نے کہا فریق مقدمے کے وکلاء سے کوئی دلائل دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ عدالتی عملے نے بتایا کوئی وکیل موجود نہیں۔ وکلاء کی عدم پیشگی پر سماعت بغیر کارروائی ملتوی، آج پھر سماعت ہوگی۔
اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی. وزارت آبی وسائل کی طرف سے کوئی موجود نہ ہونے پر اسپیکر کا اظہار برہمی. سید نوید قمر بولے وفاقی سیکریٹری کو پارلیمنٹ کی توہین میں بلایا جائے. اپوزیشن نے تحفظات اسپیکر ایاز صادق کے سامنے رکھ دیے. قومی اسمبلی میں انکم ٹیکس ترمیمی آرڈیننس 2024 پیش. قائمہ کمیٹی برائے بحری امور کے معیاری رپورٹ ایوان میں پیش. کمیٹی رکن سعد وسیم نے رپورٹ ایوان میں پیش کی. اجلاس آج دوپہر 2 بجے پھر ہوگا. مفت ویل چیئر اور اعلی سماعت کے لیے درخواستوں کی وصولی. پنجاب میں خصوصی افراد کے لیے معاون آلات کی فراہمی پروجیکٹ کا آغاز. وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتے ہیں اسپیشل افراد کی بحالی اور بہتری کا وعدہ ضرور پورا کریں گے. پاکستان کا پہلا سرکاری آٹزم سینٹر بھی جلد مکمل ہو جائے گا. ہمت کارڈ کے اجراء کا مقصد خصوصی افراد کو معاشی خود انحصاری کی طرف گامزن کرنا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کے دھی رانی پروگرام کے تحت لودھرا میں 55 جوڑوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب. حکومت پنجاب کی طرف سے جہیز اور جوڑوں کو 1 لاکھ روپے سلامی بھی دی گئی. نارتھ کراچی میں قتل کیے جانے والے 7 سالہ بچے سارم کے کیس میں تفتیش کا عمل جاری. پولیس کو 18 افراد کی DNA رپورٹس موصول. تفتیشی حکام کے مطابق حراست میں لیے گئے تمام مشتبہ افراد کے رپورٹ منفی آئیں. پولیس کو کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ کا انتظار ہے. DNA رپورٹ بچے سے ملنے والے نمونوں سے مماثلت نہیں رکھتے. عمرہ آپریٹرز اور ایئر لائنز کے لیے وزارت مذہبی امور کی سخت ہدایات. ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق سعودی اتھارٹی نے عمرہ زائرین کے لیے پولیو ویکسینیشن لازمی قرار دے دی. پولیو کی ویکسینیشن کے بغیر سعودی عرب جانے کی اجازت نہیں ہوگی. ترجمان کے مطابق عمرہ زائرین روانگی سے 4 ہفتے قبل پولیو ویکسینیشن کرا کر سرٹیفکیٹ حاصل کریں. سوات کی وادی کلام نے برف کی حسین سفید چادر اوڑھ لی. بڑی تعداد میں سیاحوں نے کلام کا رخ کر لیا. بالائی علاقوں میں شدید سردی کے لہر برقرار. میدانی اضلاع میں درجہ حرارت مسلسل بڑھنے لگا. خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں چند مقامات پر بارش اور برفباری کا امکان. ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سعودی عرب اور ملائیشیا کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال. اسحاق ڈار کا مسئلہ فلسطین کے منصفانہ حل کے لیے مستقل حمایت کا اظہار. OIC وزرائے خارجہ کونسل کا غیر معمولی اجلاس بلانے کے لیے پاکستان کی حمایت سے بھی آگاہ کیا. سعودی اور ملائیشین وزرائے خارجہ نے مسئلہ فلسطین پر مستقل حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا. فلسطینیوں کو بے دخل کرنے کے امریکی منصوبے پر ترک صدر کا سخت رد عمل. طیب اردوان کہتے ہیں غزہ فلسطینیوں کا گھر ہے. دنیا کی کوئی طاقت انہیں غزہ سے نہیں نکال سکتی.